جو فیک یوٹیوب چینلز ہیں جس میں انہوں نے کافی لسٹیں تیار کی ہیں، 100 کے لگ بھگ فیک یوٹیوب چینلز ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں کے جو انتشار پسند لوگ ہیں وہ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. مختلف اداروں سے، کبھی کسی کمپنیز کے ذریعے، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں جن کا مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلقات ہیں، جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی باری آتی ہے تو وہ مختلف گورنمنٹ کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں. اور جو بڑے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور بڑے بڑے فنکار ہیں اور بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ان کے نام کے اوپر فیک ٹویٹرز، فیک فیس بک آئی ڈیز اور واٹس ایپ گروپ اور ٹک ٹاک کے اوپر فیک چیزیں پھیلائی جاتی ہیں. آج کل جھوٹ سوشل میڈیا پہ کے اوپر اتنا بک رہا ہے اور جھوٹی خبر اتنی بک رہی ہے کہ جو اصل خبر ہے نا وہ خبر دب جاتی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں وفاقی حکومت اس کے اوپر کوئی اقدامات کر رہی ہے یا اس کو کوئی ایسی قانون سازی کرنی چاہیے کہ یہ جو جعلی خبریں ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ہراسمنٹ کے کیسز ہوتی ہیں، اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید، ایک تو بات یہ ہے کہ حکومت جو پاکستان ہے وہ اس حوالے سے ایک بل لے کے آ رہی ہے جس میں جو فیک یوٹیوب چینلز ہیں، جو بڑے نامور چینلز ہیں، ان کے نام سے ملتے جلتے جو فیک یوٹیوب چینلز ہیں جس میں انہوں نے کافی لسٹیں تیار کی ہیں، 100 کے لگ بھگ فیک یوٹیوب چینلز ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں کے جو انتشار پسند لوگ ہیں وہ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. اور مختلف اداروں سے، کبھی کسی کمپنیز کے ذریعے، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں جن کا مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلقات ہیں، جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی باری آتی ہے تو وہ مختلف گورنمنٹ کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جو بڑے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور بڑے بڑے فنکار ہیں اور بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ان کے نام کے اوپر فیک ٹویٹرز، فیک فیس بک آئی ڈیز اور واٹس ایپ گروپ اور ٹک ٹاک کے اوپر فیک چیزیں پھیلائی جاتی ہیں. اور گورنمنٹ آف پنجاب، خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اس حوالے سے ایک بڑا بہترین اقدام تیار کیا ہے کہ انہوں نے جو سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ پھیلانے والے عناصر ہیں ان کے لیے ایک قانون جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. اسمبلی تیار ہو چکی ہوئی ہے، نیشنل اسمبلی میں وہ جائے گی اور وہاں سے پوری تمام سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ وہ جھوٹے پروپیگنڈے اور لوگوں کی ذاتیات پہ، خواتین کو بیچ میں ملوث کیا جاتا ہے، ان کی فیملیز کو بیچ میں ملوث کیا جاتا ہے اور ایسی باتیں بٹھائی جاتی ہیں. جیسے کہ ابھی کل ایک کمپین چلائی گئی ہے جی، سولر سسٹم کے اوپر ٹیکس لگانے لگے ہیں، حالانکہ اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح اور بھی کافی چیزیں ایسی ہیں جو فیک ہوتی ہیں اور اس میں سوائے عوام میں غم و غصہ پیدا کیا جاتا ہے اور ان کو ان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے. اور ان کو پھر اسی طرح سے وہ جو ناسمجھ لوگ ہیں جو ٹویٹر میڈیا، سوشل میڈیا کی ان سیاست سے واقف کار نہیں ہیں، وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں اور حکومت اور مختلف لوگوں کے خلاف وہ اسی جھوٹی کمپین کا حصہ بن کے اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو ان کو کہتے ہیں ہمیں فلانے بندے نے کہا ہے. جب اس کا ڈیٹا پیچھے چیک کیا جاتا ہے تو اس کا کسی بندے کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. اور کئی بڑے اینکر جو نامور ہمارے جرنلسٹ ہیں یا نامور ہمارے اینکرز ہیں، وہ جو ٹویٹرز کے اوپر جو ان کے نام کے ساتھ ٹویٹ کیے جاتے ہیں وہ ان سے لا تعلقی کا اظہار بھی کر چکے ہوئے ہیں. اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. میرے نام پہ بھی کافی ٹویٹس وغیرہ اور فیس بک کے اوپر کمپین کی گئیں لیکن میرا ان سے کا تعلق ہی نہیں تھا. لیکن یہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن یہ حکومت کا بڑا اچھا اقدام ہے جو میں آپ کو بریکنگ دے رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں کہ وہ اس حوالے سے ایک قانون لے کے آ رہے ہیں. ایک اسمبلی تیار ہو گئی ہے جو نیشنل اسمبلی میں جائے گی، سینٹ میں جائے گی، اس کی اپروول ہوگی. اور جو ڈیجیٹل میڈیا ہے ان کے لیے ایک پالیسی تیار کی جا رہی ہے، ان کو بھی یہ ایکسیپٹ کریں گے، ان کے لیے بھی بزنس ہوگا. اور وہ بھی ایک ڈیجیٹل میڈیا کی ایک انڈسٹری بھی ایک اچھی انڈسٹری ہوگی جو پاکستان کے لیے، جو پاکستان کے جرنلسٹ جو ہیں اس سے ریونیو جنریٹ کریں گے. پازیٹیو جرنلزم کرنی چاہیے، پاکستان کا کلچر دکھانا چاہیے. جو پاکستان کی حکومت، ہم ہر ٹائم جو ہے وہ نیگیٹو کی طرف جاتے ہیں، نقصان کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے. بجائے ہمیں مایوسی پھیلانے کی ہمیں اچھی خبریں پھیلانی چاہیے کہ یہ ملک ہمارا، فلانا ملک سرمایہ کاری کے لیے آ رہا ہے، تجارت کے لیے آ رہا ہے اور یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں. دوسری بات، آپ نے سرمایہ کاری کی بات کی. بڑے میاں صاحب چائنا ہے، چھوٹے میاں صاحب سعودی عرب ہے. کیا سمجھ رہے ہیں بڑی خوشخبری چائنا سے آ رہی ہے یا سعودی عرب سے آ رہی ہے؟ میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں جو رشین سے آزاد ریاستیں ہوئی ہیں ان سے بھی بڑی خوشخبری آ رہی ہے.
چائنا سے آ رہی ہے، عرب امارات سے آ رہی ہے، ترکی سے آ رہی ہے، اور جتنے بھی ہمارے ملیشیا ہے وہاں سے آ رہی ہے، اور یورپ سے بھی آ رہی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یورپ کے ممالک بھی سی پیک کے جو سرمایہ کاری ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، ایران کرنا چاہتا ہے۔ بڑے بڑے اچھے لیول کے جو لوگ ہیں وہ ممالک جو ہیں وہ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور خاص طور پہ شہباز شریف اور نواز شریف کو انٹرنیشنل جو ممالک ہیں، جو ان کے سربراہ ہیں، جو ان کے بزنس مین کمیونٹی ہے، وہ کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر نواز شریف اور شہباز شریف پاکستان میں ہیں، ان کی حکومت ہے، تو ہمارا جو پروجیکٹ ہیں کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے ترکی نے اس سے پہلے آپ کو لاہور ویسٹمنٹ کمپنی کے حوالے سے دیکھ لیں، چائنا کا سی پیک دیکھ لیں، ملیشیا کے دیکھ لیں، عرب امارات کے پروجیکٹس دیکھ لیں، وہ بڑے کامیاب ہوئے ہیں، اور میاں شہباز شریف میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں ہوئے ہیں۔ دیکھیں کچھ پالیسی ان کی بھی غلط ہیں، وہ ہوتی ہیں، آخرکار ہر چیز انسان کوشش کر سکتا ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشکل ٹائم میں، جب 16 ماہ کا مشکل ٹائم تھا، جب کوئی بھی گورنمنٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا، حالانکہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی اختلافات پیدا ہو گئے تھے کہ ہمیں یہ گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے، لیکن اس وقت وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے عوام کا سوچا، ریاست پاکستان کا سوچا، اور اپنی سیاست کو، اپنی پارٹی کو قربان کر کے اس ملک کو گرے لسٹ سے نکالا اور اس ملک کو ڈوبنے سے بچایا، اور عوام کو دیکھیں ابھی 1 سال لگے گا، میں آپ کو بتا دوں، اور سال کے بعد آپ کو اتنی زبردست پاکستان نظر آئے گا ترقی کی طرف جاتے ہوئے، اور لیکن چند ماہ کے اندر، یہ 2-4 مہینوں میں ہی آپ کو بڑی کامیابی جو ہے میاں نواز شریف کی طرف سے، چائنا کی طرف سے شروع ہو جائیں گی، ملیشیا کی طرف سے شروع ہو جائیں گی، عرب امارات کی طرف سے شروع ہو جائیں گی، ترکی کی طرف سے شروع ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ روس جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ بھرپور قسم کا تعاون کرے گا۔ بھائی آپ نے کہا ترقی، خوشحالی آئے گی، پنجاب ترقی کرے گا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ مریم نواز، ان کو 2 ماہ کا عرصہ ہو گیا، آپ بطور صحافی سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کی 2 مہینے کی کارکردگی بہتر ہے، اچھی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم شہباز شریف کی پرفارمنس کے بھی قائل ہیں، ہم محسن نقوی کی پرفارمنس کے بھی قائل ہیں۔ آپ یہ بتائیں کس حکومت نے 60 دنوں میں 45 پروجیکٹ کیے ہیں؟ مریم نواز نے۔ یہ دیکھیں کہ 45 پروجیکٹ 60 دن ہیں، اور اس کی پرفارمنس دیکھیں اور اس کی رفتار چیک کریں۔ خاتون ہے ابھی کے، حالانکہ وہ وزیر اعلیٰ پہلی خاتون ہیں جو خاتون ہونے کے باوجود صبح کے ٹائم جاگتی ہیں اور ایک دن میں 10 پروجیکٹ کر رہی ہیں، عوام کو ڈلیور کر رہی ہیں۔ عملی طور پہ آپ دیکھیں جی، پنک بٹن جو ہے خواتین کی ہراسمنٹ کے حوالے سے انہوں نے جو پروجیکٹ لانچ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں آسان اپنا گھر اپنی چھت، ٹھیک ہے، یہ غریب عوام کے لیے ہے۔ روٹی کے حوالے سے پروجیکٹ دیکھ لیں، پھر موٹر بائک کے حوالے سے دیکھ لیں، اور آئی ٹی کے حوالے سے جو پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں۔ گوگل آپ کے پاکستان میں آ رہا ہے، بل گیٹس کی امریکہ میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں وہ بڑی سرمایہ کاری پاکستان میں کرنے لگا ہے۔ آئی ٹی کے کئی پروجیکٹس جو ہیں وہ اسلام آباد، ملتان، کراچی میں شروع ہونے لگے ہیں، دیکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب چلے گا تو پورا پاکستان چلے گا۔ میاں محمد شہباز شریف نے اس دفعہ ویژن چینج کر دیا ہے، وہ بلوچستان میں بھی کام کریں گے، سندھ میں بھی کام کریں گے، KPK میں بھی کام کریں گے، گلگت بلچستان میں بھی کام کریں گے، اور آزاد کشمیر کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں گے۔ اور شہباز شریف کے ساتھ ساتھ ہم اس وقت جو مریم نواز ہیں وہ فرسٹ ٹائم وزیر اعلیٰ بنی ہیں، فرسٹ ٹائم وہ کسی سیاسی عہدے کے اوپر آئی ہیں، اور جتنی میچورنس کے ساتھ وہ سیاست کر رہی ہیں اور ڈلیور کر رہی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ ان کے دور میں خواتین، نوجوان نسل کو بڑا بلائج کیا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو ان کو روزگار دیے جا رہے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلا جا رہا ہے، اور لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ٹویٹرز بنائے جاتے ہیں، ٹک ٹاک بنائی جاتی ہیں، لیکن ان کو شرم کرنی چاہیے کہ ایک خاتون آپ کے ساتھ بے لوس ہو کے اور تمام تر اپنی جو ان کی جتنی مشینری ہے اس کے ساتھ آپ کو ڈلیور کرنے کی کوشش کرتی ہے، آپ کے چھوٹے سے چھوٹے تندور میں جا رہی ہے، آپ کے بازاروں میں جا رہی ہے، جو غریب گھرانے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ جا کے مل رہی ہے۔ ماہ رمضان میں انہوں نے گھر گھر جا کے آٹا تقسیم کیا ہے، ان سے جا کے ملے ہیں۔ تو میرا خیال ہے، مجھے ایک بات بتائیں، انہوں نے اتنی مساجد بنائی ہیں مسلم لیگ نون کے دور میں، آپ کے درباروں کی کنسٹرکشن ہوئی ہے، داتا دربار دیکھ لیں، آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں کوئی ایک مسجد تعمیر ہوئی ہو، ٹھیک ہے، ایک کوئی ایسا کام ہوا ہو؟ انہوں نے کبھی حکومت سے پہلے، میرا چیلنج ہے کہ عمران خان صاحب ثابت کر دیں کہ حکومت سے پہلے کبھی انہوں نے عمرہ کیا ہو یا حج کیا ہو۔ عمرہ حج سرکاری خراجات سے کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہاں انہوں نے مندر بنایا ہے، انہوں نے گردوارہ بنایا ہے،
یہ کام انہوں نے کیے ہیں. خود کو وہ مدینہ ریاست مدینہ کا علمبردار کہتے ہیں اور کام ان کے وہ چیک کر لیں کیسے ہیں. تو مریم نواز ویلڈن, ان کو مزید کام کرنا چاہیے اور ہماری سپورٹ ان کو حاصل ہے. آخری سوال یہ ہے, تاجر برادری کا اعتماد کیسے بحال ہوا؟ اسٹاک مارکیٹ 72,000 پہ کیسے چلی گیا؟ کیا آرمی چیف کی وجہ سے یا شہباز شریف کی وجہ سے؟ دیکھیں کون مین اس کا کون بندہ ہے جس کی وجہ سے تاجروں کا اعتماد بحال ہوا؟ دیکھیں جی, تاجروں میں ہمارے جو وزیر اعظم پاکستان ہیں اور میاں محمد شہباز شریف صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان, دونوں کا کردار ایک جیسا ہے, ایکول ہے, کیونکہ وہ ان کو بیک اپ دے رہے ہیں. اب سب سے پہلے گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے اور خاص طور پہ افواج پاکستان کو چاہیے کہ بارڈر ایریاز کے اوپر جو آٹے کی اسمگلنگ ہو رہی ہے کوئٹہ میں, وہاں پہ ایک ڈپٹی کمشنر ہے سعد بن اسد, وہ ملوث ہے اس چیزوں میں. چوزا آپ کا افغانستان میں اسمگلنگ ہو رہا ہے. چوزے کی بڑی بڑی کمپنی, نامور کمپنی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک تھیں, وہ اس وقت 70 روپے کا چوزا 221 روپے میں بارڈر پہ فروخت کر رہی ہیں. اور کس طریقے سے جا رہا ہے, ہزاروں جو پاکستان کی پروڈکٹ تھی, جو پاکستان میں پورا کرنا تھا چوزا, وہ پاکستان میں پورا نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے مرغی کا ریٹ بڑھ گیا, مرغی نیاب ہو گئی. کوئٹہ میں اب انہوں نے 10 روپے کلو کے حساب سے کمیشن مانگ لی ہے ڈپٹی کمشنر نے بوائلر ایسوسیشن سے کہ فی کلو کے حساب سے 10 روپے کمیشن دیں. آٹا آپ کا باہر جا رہا ہے, گندم آپ کی باہر جا رہی ہے, مرغی چوزا آپ کا باہر جا رہا ہے. یہ تینوں چیزیں, چاروں چیزیں اگر آپ بارڈر افغانستان بارڈر جس کو ہم دشمن تصور کرتے ہیں, ہمیشہ دشمنی سرگرمی جو ہیں وہ ہمارے افغانستان کے بارڈر سے ہمیں ٹارگٹ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی راستے سے, افغانستان کے راستے سے, کبھی پشاور کے راستے سے چیزیں اسمگلنگ ہو رہی ہیں, کبھی کوئٹہ کے راستے سے ہو رہی ہیں. تو وہ ان کمپنیوں کا جو چکس گروپ آف کمپنیز ہیں ان کا آڈٹ کیا جائے کہ کروڑوں روپے ماہانہ, روزانہ کے, بلکہ روزانہ کے حساب سے کروڑوں روپے کما رہے ہیں اور ماہانہ اربوں روپے کما رہے ہیں, اور عوام جو ہے وہ مرغی سے محروم ہے, آٹے سے محروم ہے اور گندم سے محروم ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ سرے عام اسمگلنگ ہو رہی ہے, اور کورٹ کا ایک آرڈر بنا کے. اور تاجروں کا اعتماد جو ہے وہ اسی طریقے سے بحال ہوگا جب ان کا کاروبار چلے گا, جب آپ ان کو ڈلیور کریں گے, سبسڈی دیں گے, بجلی کے ریٹس نیچے لے کے آئیں گے, گیس کے ریٹس نکلیں, سولر سسٹم دیں گے, یہ ساری چیزیں. اس وقت آپ ایک عوام جو تاجر ہے اس کے گھر میں رزق جائے گا, اس کے گھر میں پیسے جائیں گے, اس کے اخراجات پورے ہوں گے, تو وہ کیوں نہ خوش ہوگا حکومت پاکستان.